مفتی صاحب، ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں ختم قرآن ختم کر لیا، تو بھئی اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن کو ختم کر دیا۔ قرآن کو کون ختم کر سکتا ہے؟ یوں کہیں کہ قرآن کمپلیٹ کر لیا، قرآن کو پورا پڑھ لیا۔ اور پھر وہ کوئی کسی روایت کا بھی حوالہ دے رہا تھا، وہ پتہ نہیں کیا تھا وہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ کچھ ایسا ہے؟ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات الفاظ کے کئی مفاہیم ہوتے ہیں جی، اور اس کا وہی معنی لیا جاتا ہے جو عام لوگوں میں رائج ہے۔ بالکل۔ اب اس میں خام خواہ جسے کہتے ہیں نا کیڑا کاری کرنا، کہ اس میں بال کی کھال اتار کے اس کا کچھ اور ہی جا کے معنی لینا، جی، تو یہ وساوس ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا، یہ وساوس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ عرب دنیا میں چلے جائیں، آپ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش چلے جائیں، یا آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، آپ کو جو قرآن پاک چھپا ہوا ملے گا نا، ہاں، اس کے سب سے آخر میں لکھا ہوتا ہے دعاء ختم القرآن۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو لہذا یہ دعائے ختم قرآن جو ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں لکھی ہوئی رائج ہے۔ صحیح۔ تو اس کو یہ کہنا کہ نہیں وہ ختم کا معنی یہ تو یہ جو ہے نا، یہ پھر وہ ساری وہی باریکیاں ہیں جو بلا وجہ کی ہیں، صحیح۔ اور اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ختم کا معنی جو ہے نا، ویسے وہ صرف خاتمہ ہی نہیں ہوتا، ختم کا ایک معنی مہر بھی ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کوئی شے جب مکمل ہو جاتی ہے تو فائنل سٹیمپ لگا دی جاتی ہے صحیح، کہ یہ مکمل ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔ تو اب اگر ختم قرآن کا لفظ بولتا ہی ہے اور آپ کو اس کے معنی میں کوئی ایسی دقت نظر آ رہی ہے، تو آپ اس کا دوسرا معنی لے لیں صحیح۔ کہ ختم قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ گویا یہ اس کی تلاوت مکمل ہو کے اس پہ مہر لگی کہ یہ اب اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا، تو یہ وہی کمپلیشن والی بات ہوگی۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں میں نا، وہ یوں کہہ لیں کہ اتنا دقت میں جانا نہیں چاہیے، ورنہ وہ الفاظ پکڑ کے نا پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ الفاظ بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے وہ ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ایک لفظ چلا تھا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ جو لکھا جاتا ہے، اس کو الف نون علیحدہ لکھے ان، اور شاء اللہ یہ جدا لکھے۔ جی، اچھا، اب لوگوں میں رائج ہے کہ وہ انشاءاللہ یوں بھی لکھتے ہیں، الف نون شین، نون اور شین کو اکٹھا لکھ دیتے ہیں۔ ملا کے لکھتے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر جو ہے نا اچھا خاصا شور ہو گیا، اوہ یار یہ کیا کر دیا۔ انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، تو انشاء اللہ کا مطلب جو ہے نا کچھ اور ہی بن گیا۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ انشاء کا مطلب پیدا کرنا بھی ہو، تب بھی اسے کو فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، کیا اس کے اندر جی، یعنی کہ فعل ہے۔ عربی زبان میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف بھی ہوتی ہے، مفعول کی طرف بھی ہوتی ہے۔ جی، انشاء الخلق کا مطلب ہے مخلوق کو بنانا، صحیح۔ اور انشاء اللہ کا مطلب ہے اللہ کا مخلوق کو بنانا۔ سبحان اللہ۔ تو فعل کی نسبت فاعل کی طرف بھی ہو سکتی ہے، مفعول کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ بس وہ پھر تھوڑا سا بندہ جب زیادہ اس طرح کی چیزوں میں پڑتا ہے نا، تو پھر وہ زیادہ گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ اس کے اندر اتنا جانا نہیں چاہیے۔ ختم قرآن کا لفظ بولنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے عام مسلمانوں میں رائج ہے، اور جو مسلمانوں میں رائج لفظ ہے اس کے استعمال میں حرج نہیں ہے۔